إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. محترم سامعین کرام، یہ ایام جو ذو القعدہ کے مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ ایام بھی شروع ہوں گے جس کے اندر دین اسلام کا ایک اہم فریضہ حج کو ادا کیا جاتا ہے، جس کی ادائیگی کے لیے مسلمان اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف دنیا کے ہر ایک کونے سے، ہر ایک گوشے سے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ یہ حج یقیناً اسلام کا ایک اہم رکن اور اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ حج تمام تر عبادتوں میں افضل اور بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہ حج گزشتہ امتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیں۔ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آپ کے پاس پیدل چل کر کے آئیں گے۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور کمزور اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے دنیا کے ہر ایک گوشے سے، دنیا کے ہر ایک چپے سے چل کر کے وہاں پر آئیں گے اور اللہ رب العالمین کے اس گھر کا حج کریں گے، اس کی زیارت کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور وہ اعلان اس وقت کیا گیا، لوگوں کے ہاں یہ چیز عام ہوئی، لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جانے لگے۔ اس کی واضح مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ کا حج کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے کہ کفار مکہ بھی جو مسلمان نہیں تھے، اسلام آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ کفار بھی کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے تھے۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حج پہلے کی امتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہماری اور آپ کی امت کے اندر بھی موجود رکھا، ہمارے اور آپ کے لیے اس اہم عبادت کو باقی رکھا تاکہ ہم اور آپ اس عبادت کو انجام دے کر کے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکیں، کیونکہ یہ حج اتنی اہم اور اجر والی عبادت ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ حج تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے رکن قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اسلام کے جو ستون ہیں، جو پلرز ہیں، وہ 5 ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، دوسرا اور تیسرا رکن یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، وحج بیت اللہ، اور اللہ رب العالمین کا حج کرنا، یہ چوتھا رکن ہوا، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ کل 5
رکن ہیں اسلام کے جن پر اسلام کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں، جن کی ادائیگی ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور ان بنیادوں میں ایک اہم رکن حج بیت اللہ بھی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کی زندگی میں، ہر ایک مسلمان کے لیے اس کی اپنی زندگی کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ حج کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اگر وہ استطاعت رکھنے والا ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت اور قوت موجود ہے، وہ سفر کر کے وہاں جا سکتا ہے، سفر کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے کم سے کم ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض قرار دیا، لہذا تم حج کیا کرو، تم حج کرو۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال فرض کیا گیا ہے حج کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، میں اس لیے خاموش تھا، تمہارے سوالات کے جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر اس چیز کو واجب کر دیا جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر ایسا ہو جاتا تو تم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہر سال جا کر کے حج کر سکو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان پر جو استطاعت رکھنے والا ہے، اس پر کم از کم ایک مرتبہ اس کی پوری زندگی کے اندر حج کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن صرف استطاعت رکھنا ہی کافی نہیں ہے، استطاعت رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ شروط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس مال و دولت موجود ہوتی ہے، انسان طاقت و قوت بھی رکھتا ہے، سفر کر کے مکہ تک پہنچ بھی سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر حج کو واجب نہیں قرار دیا گیا، اس پر فرض نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ کچھ شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو تمام چیزیں واضح کر کے بتلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے لیے 5 شرطوں کو بیان کیا کہ اگر یہ 5 چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہیں، وہ شرائط پورے ہوتے ہیں، وہ کنڈیشنز پورے ہوتے ہیں، تبھی جا کر کے ہم پر اور آپ پر حج فرض کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن کہ ہم اور آپ مسلمان ہوں۔ حج صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کفار پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں حج کر بھی لیتا ہے تو اسلام لانے کے بعد اگر اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے، مال و دولت ہوتی ہے، تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ کسی بھی کافر کا حج قابل قبول نہیں ہوگا، اگر وہ اسلام لے کے آتا ہے بعد میں تو اسے دوبارہ سے حج کرنا ہوگا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب وہ یمن جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم ایسے قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جو یہود اور نصارہ ہیں، سب سے پہلے انہیں کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نصیحت کی، اسی طرح زکوٰۃ اور دوسرے جو کام جو واجبات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، اسلام لانے کے بعد دوسرے جو واجبات ہیں اسلام کے، جو بھی فرائض ہیں اسلام کے، انہیں انجام دینا ہے۔ اسلام لانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے کہ انسان مسلمان ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عقل مند ہو، عاقل ہو، پاگل اور مجنونہ۔ کسی بھی انسان پر جو دماغی طور پر کمزور ہو، جو پاگل ہو، ایسے انسان پر حج کو فرض قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ ایسے لوگ جو مجنون ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، وہ اسلام کے اور شریعت کے پابند نہیں ہوتے، شرعی احکام جو ہے ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ انسان بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ بچے کے لیے اسلام نے حج کو فرض قرار نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی بچہ حج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، لیکن یہ حج کرنا اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، کفایت نہیں کرے گا۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے گا اور اس وقت اس کے پاس مال و دولت موجود ہے تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ولک اجر، ہاں یہ بچہ حج تو کر سکتا ہے،
اجر و ثواب بھی تمہیں ملے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ بلوغت کسی بھی انسان کے لیے شرط ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا. اسلام کے جو بھی احکامات ہیں اس پر لاگو نہیں ہوتے. لہذا جب یہ بچہ بڑا ہوگا اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا اگر وہ استطاعت رکھنے والا ہوگا. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان آزاد ہو. غلامی کی حالت میں انسان پر حج فرض نہیں قرار دیا جاتا. اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر غلامی کی حالت میں انسان حج کر لیتا ہے تو آزاد ہونے کے بعد استطاعت رکھنے کی صورت میں اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا. پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان مال و دولت والا ہو, اس کے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ سفر کر کے مکہ تک جا سکتا ہو. انسان کے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ وہ سفر کے اخراجات کو اٹھانے کے قابل ہو. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو انسان پر حج فرض ہو جاتے. یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اگر یہ 5 شرائط ہم میں سے کسی بھی انسان پر کے پاس موجود ہوتی ہیں تو ایسے انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے. ہاں اگر عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ ایک چھٹی شرط بھی لگ جاتی ہے کہ وہ عورت تنہا سفر نہیں کرے گی بلکہ اس کے ساتھ کوئی محرم یا اس کا شوہر موجود ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 3 دن کے سفر پر تنہا نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس لیے عورتوں کے لیے چھٹی شرط بھی ہوگی کہ اس کے ساتھ کوئی محرم یا اس کا شوہر موجود ہونا چاہیے. یہ شروط اگر ہمارے اور آپ میں سے کسی بھی انسان کے اندر موجود ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے روانہ ہو جائے. حج کرنے میں وہ دیری نہ کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس چیز سے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر ہم اور آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں, یہ شروط ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم اور آپ حج کے لیے نکل جائیں. اگر ہم اور آپ حج نہیں کرتے ہیں, ہم پر فرض ہونے کے باوجود ہم حج کے لیے نہیں جاتے, خدا نخواستہ کل کو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے, کل کو ہم بیمار پڑ جائیں یا کوئی اور معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے اور ہم حج پر نہ جا سکیں تو ہم اور آپ گنہگار ہوں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ ان لوگوں پر جو استطاعت رکھنے والے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو شخص کفر کرے گا تو اللہ رب العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اس آیت کریمہ کے اندر استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والے کو کفری عمل قرار دیا گیا کہ اگر انسان کے پاس استطاعت موجود ہے, مال و دولت موجود ہے, وہ جا کر کے حج کر سکتا ہے, اس کے باوجود بھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے, اپنی کاہلی کی وجہ سے حج کرنے نہیں جاتا تو اس کا یہ عمل کفری عمل ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ان شہروں میں بھیجوں, ان بستیوں میں بھیجوں اور معلوم کروں کہ جن کے پاس مال و دولت موجود ہے پھر بھی انہوں نے حج نہیں کیا, مال ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کیا ہے, تو میں ان پر جزیہ لگا دوں, ٹیکس لگا دوں, کیونکہ یقیناً یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹیکس کس پر لگایا جاتا تھا, اسلامی حکومت میں رہنے والے کفار مشرکین پر. وہ کافر اور مشرکین جو اسلامی حکومت کے اندر رہا کرتے تھے ان پر جزیہ اور ٹیکس لگایا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں پر ٹیکس لگا دوں کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر ہمارے پاس مال و دولت موجود ہے تو ہمیں دیری نہیں کرنی چاہیے. ہم اور آپ کل پر, اگلے سال پر اسی طرح ٹالتے جاتے. ہمارے یہاں ایک بڑی پریشانی ہے کہ ہم اور آپ باوجود استطاعت کے حج کے لیے نہیں جاتے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں گے تو حج کرنے کے لیے جائیں گے. یہ عمومی طور پر ہمارے یہاں کا معاملہ ہے. ہمارے اس ملک ہندوستان کا یا پڑوس کے جو ممالک ہیں, ان تمام ممالک کے اندر یہ چیز ہم نے عام طور پر دیکھی ہے کہ لوگ جوانی کی عمر میں حج کے لیے نہیں جاتے, بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اس میں بے شمار پریشانیاں ہیں. ہم اور آپ بڑھاپے کی عمر میں اگر حج کے لیے جائیں, وہاں پہنچ کر کے نہ تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے عبادتیں کر پاتے, نہ جو حج کے ارکان ہیں انہیں اچھی طریقے سے انجام دے پاتے. یہ مشکلات تو ہوتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ خدا نخواستہ کل کو ہماری زندگی ہی نہیں رہی تو ہم اور آپ حج پر کیسے جائیں گے؟ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج, اے لوگوں حج کرنے کے لیے جلدی کیا کرو, استطاعت ہو جانے کے بعد جلدی کیا کرو حج میں. فإن أحدكم لا يدري, کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا ما يعرض له من مرض, کہ کل کو اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے, او حاجت, یا اسے کوئی حاجت لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ انسان حج پر نہیں جا سکتا.
ہم میں سے کون انسان ہے جو اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ آج جو اس کے پاس مال و دولت موجود ہے کل بھی اس کے پاس موجود رہے؟ کون ایسا انسان ہے جو اس بات کی گارنٹی دے سکے اس سال زندہ ہے اگلے سال بھی زندہ رہے گا؟ کون ایسا انسان ہے جو اس بات کی گارنٹی لے سکے کہ آج صحت و تندرستی اس کے پاس موجود ہے اگلے سال بھی ایسے ہی رہے گا؟ اللہ نہ کرے کل کو انسان کی مال و دولت ختم ہو جائے، اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے، وہ سفر نہ کر سکتا ہو، ایسی صورت میں جب ہم اور آپ حج کے لیے نہیں جا پائیں گے تو یقیناً ہم اور آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آج ہم پر حج فرض ہوا ہے۔ آج ہم نے اگر حج کو انجام نہیں دیا، اس فریضے کو انجام نہیں دیا، کل کو اگر ہم اور آپ حج نہیں کر پاتے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ گنہگار ہوں گے، اسلام کے ایک رکن کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ کے ستون کو گرا دیا جائے، اس کے پلرز میں سے کسی پلر کو توڑ دیا جائے، بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اور آپ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں کسی بھی رکن کو چھوڑ دیں، حج بھی انہی میں سے اگر ہم اور آپ اس سے چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو کمزور کرنے والے۔ لہذا اگر ہمیں اور آپ کو یہ موقع ملا ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے، طاقت موجود ہے، تو ہمیں سب سے پہلے فرصت میں حج کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ موقع ہے، لوگ روانگی کے لیے تیار ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جو اس کے واجبات ہیں، جو ضروریات ہیں، جو اس کا پروٹوکول ہے، جو انتظامات ہیں، وہ تمام انتظامات کر کے ہم اور آپ بھی حج کے لیے روانہ ہوں، کیونکہ ہم اور آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے اور ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بن جائیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کی طرف توجہ دیں اور کوتاہی سے کام نہ لیں، کیونکہ یہ حج ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے یہ کہ اگر کوئی انسان حج کر لے اور اللہ رب العالمین اس کے حج کو قبول کر لے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے سے لے کر کے اس کے درمیان جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں، یہ عمرہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور ایسا حج جو قبول کر لیا گیا، ایسا حج جس میں انسان وہاں جانے کے بعد فسق و فجور میں نہ لگے، برائیوں میں نہ لگے، گناہ کے کام انجام نہ دے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک کے تمام اعمال کو انجام دے، اور جس مال کے ذریعہ وہ حج کرنے گیا ہے، جس مال کو لے کر کے وہ حج کرنے گیا ہے، وہ مال اس کی حلال کمائی کا۔ آج ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں یا حج کے لیے بار بار جاتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ان کی کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ ایسے تمام لوگ جن کی کمائی حرام کی ہے، حرام کی کمائی لے کر کے اگر وہ حج کرنے گئے ہیں، ان کا حج قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والحج المبرور، ایسا حج جو قبول کر لیا گیا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا حج قبول ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر جگہ دے گا۔ اسی طرح حج کے ایک اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس شخص نے حج کیا اس کے اندر اس نے فسق و فجور نہیں کیے، گناہ کے کام انجام نہیں دیے، جن چیزوں سے روکا گیا تھا ان چیزوں سے روکا رہا، رجع کیوم ولدت امہ، تو وہ وہاں سے ایسے لوٹے گا جس طرح گناہوں سے پاک ہو کر کے ایسے لوٹے گا کہ جس طرح ایک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ادیم الحج والعمرہ، کہ اے لوگوں بار بار حج اور عمرے کیا کرو، بار بار حج اور عمرے کے لیے جایا کرو۔ کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کیونکہ حج اور عمرہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے فقیری کو ختم کر دیتی۔ اگر ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، ہم اور آپ اس مال کو اللہ رب العالمین کے اس راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس مال کا استعمال کر کے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمیں فقیری کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کو، اس مال کو ہمارے پاس ہمیشہ برقرار رکھے گا، ہمیں فقیری اور تنگدستی سے دور رکھے گا۔ والذنوب، اور اسی طرح یہ حج اور عمرہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جس طرح سونا، چاندی یا لوہا اگر ہم اور آپ بھٹی کے اندر ڈال دیں تو بھٹی گرم ان تمام چیزوں کو گرم کر کے اس کے اندر کا تمام کچرا باہر نکال دیتی ہے،
بالکل ایسے ہی حج اور عمرہ ہماری اور آپ کی زندگی سے تمام طرح کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا افضل الاعمال الی اللہ الایمان باللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل کوئی ہے تو یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، ثم الجہاد، پھر جہاد کرنا، ثم حجۃ مبرورہ، پھر حج مبرور، ایسا حج جو قبول کر لیا گیا، تفضل سائر الاعمال کما بین مطلع الشمس الى مغربها، اور یہ حج مبرور تمام اعمال پر ایسے ہی بلند ہے، تمام اعمال کے مقابلے میں اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہے جتنی مشرق سے لے کے مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، پشچم سے لے کے پورب تک کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی ہی زیادہ فضیلت حج کی بقیہ تمام اعمال پر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یهدم ما كان قبله، ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے جو بھی گناہ ہیں انہیں مٹا دیتا ہے، ان الاسلام یهدم ما كان قبله، کہ انسان نے جو بھی گناہ کیے اگر انسان اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے، اس سے پہلے کفر کی حالت میں جو بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، انسان ہجرت کر کے چلا جائے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور انسان حج کر لے تو حج سے پہلے جو بھی گناہ تھے اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی بشارتیں ہیں حج کرنے کی کہ ہم اور آپ حج بیت اللہ کے لیے چلے جائیں، اللہ رب العالمین کے اس گھر کا حج کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک و صاف کر دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جس کی پیدائش اسی دن ہوئی ہو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم حج بیت اللہ کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہو، تمہاری سواری جس سواری میں تم بیٹھ کر کے جاتے ہو، تمہاری اونٹنی، اس اونٹنی کا ایک ایک قدم جب وہ ایک قدم رکھتی ہے اللہ رب العالمین تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، تمہارے حق میں ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے، اور جب تم عرفات کے میدان میں پہنچتے ہو، وہاں وقوف کرتے ہو، وہاں ٹھہرتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے ہمارے بندے جو اتنا لمبا سفر کر کے میری اس عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے خوف کھاتے ہیں، جو مجھ سے امید لگا کر کے بیٹھے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ان کا یہ حال ہے، اگر یہ دیکھ لیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر ریت کے ذرات کے برابر تہ بتہ برائیاں ہوں، یا دنیا کے اندر جتنے دن ہیں اتنی برائیاں ہوں، یا بارش کے جو قطرات زمین پر گرتے ہیں اتنی برائیاں تمہارے نامہ اعمال میں ہوں، اللہ رب العالمین تمام برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تم جمرات میں جا کر کے کنکریاں مارتے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جب تم اپنے بالوں کو کٹاتے ہو، سر مڈاتے ہو، ہر ایک بال کے بدلے اللہ رب العالمین تمہارے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تم جا کر کے طواف کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، تمہیں پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حج کی اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، یہ فضیلتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ اگر دوسرے کاموں کو دیکھ لیں، ہم اور آپ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، بیت الحرام کے اندر ہم اور آپ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہم اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر پڑھی جانے والی نماز بقیہ مسجد ہماری اور آپ کی مسجدوں کے نماز سے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، اتنا زیادہ ثواب ہم اور آپ وہاں پاتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ ذکر و اذکار، نہ جانے کتنا اجر و ثواب ہم اور آپ لے کر کے لوٹیں گے اگر ہم اور آپ حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ حج ہمارے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے اور ہماری زندگی کو بھی سنوارتا ہے، آخرت کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو کامیاب کرتا ہے، جنت ہمارا مقدر بنا دیتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی ہم اور آپ فقر و فاقے سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حج یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دیا ہے تو ہمیں ضرور اس فریضے کو انجام دینا چاہیے، ورنہ اگر ہم اور آپ طاقت کے باوجود اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہمارا مقدر بنے گی، اللہ رب العالمین کے عذاب کے ہم اور آپ کی شکار ہوں گے۔ ایسے 2 راستے ہمارے اور آپ کے پاس، ایک یہ کہ ہم اور آپ جا کر کے حج بیت اللہ کریں، اللہ رب العالمین کے اس گھر کا حج کر لیں، یا طاقت رکھنے کے باوجود اپنے گھروں میں کوتاہی کی وجہ سے بیٹھے رہیں۔ یہ 2 راستے ہمارے پاس۔
حج کرنے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے انعامات کے مستحق بنیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، اس فریضے کو ترک کریں گے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ دونوں راستے ہمارے پاس سامنے موجود ہیں، فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی ناراضگی چاہتے ہیں۔ یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہوگی کہ اللہ رب العالمین کو وہ راضی کر دے، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اس فریضے کی طرف توجہ دیں، کوتاہی سے بالکل بھی کام نہ لیں۔ اگر آج اس سال ہم پر اور آپ پر فرض ہوا ہے حج تو اس سال کوشش کریں، نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اگلے سال جانے کی کوشش ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جو اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دے کہ وہ تیرے گھر کی حج کے لیے روانہ ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین جو اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں بھی اس قابل اور اس قدر بنا کہ وہ تیرے گھر کی زیارت کر سکیں۔ حج